مصر کی سرزمین، عظیم محلات، وسیع فوجیں اور ایک تخت جس پر بیٹھا شخص کہتا ہے میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یہ تھا فرعون۔ وہ صرف بادشاہ نہیں تھا، وہ خود کو معبود سمجھتا تھا۔ اس کی حکومت طاقت اور خوف پر قائم تھی۔ بنی اسرائیل اس کے غلام تھے، ان کے بیٹے قتل کیے جاتے، بیٹیاں زندہ چھوڑ دی جاتیں۔ قرآن اسے بدترین ظلم قرار دیتا ہے۔ اسی دوران فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ ڈر نے ظلم کو اور بڑھا دیا۔ اسی خوف کے ماحول میں ایک کمزور سی عورت ایک بچے کو جنم دیتی ہے۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ اس ماں کے دل میں وحی ڈالتا ہے، اسے دریا میں ڈال دو اور خوف نہ کرو، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ ایک ماں کا دل کانپتا ہے لیکن ایمان غالب آتا ہے۔ ٹوکری دریا میں بہتی ہے اور تقدیر اسے فرعون کے محل تک لے آتی ہے۔ وہی دشمن اسی بچے کو پالنے لگتا ہے جو اس کی تباہی کا سبب بنے گا۔ اللہ کی تدبیر خاموش مگر کامل ہوتی ہے۔ وقت گزرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام جوان ہوتے ہیں۔ مدین کا سفر، کوہ طور، اور پھر اللہ کا کلام، میں ہی اللہ ہوں، جاؤ فرعون کے پاس، وہ حد سے بڑھ چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام لرزتے ہیں لیکن حکم واضح ہے۔ وہ فرعون کے دربار میں داخل ہوتے ہیں، سادہ لباس مگر مضبوط پیغام، بنی اسرائیل کو آزاد کرو اور اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ فرعون ہنستا ہے، جادوگر بلائے جاتے ہیں، لاٹھی سانپ بن جاتی ہے، جادوگر سجدے میں گر جاتے ہیں۔ حق واضح ہو جاتا ہے لیکن غرور اندھا ہوتا ہے۔ اللہ نشانیاں دکھاتا ہے، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون۔ ہر عذاب کے بعد فرعون وعدہ کرتا ہے اور پھر مکر جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا صبر ٹوٹنے لگتا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام ثابت قدم رہتے ہیں۔ آخر کار حکم آتا ہے، راتوں رات مصر چھوڑ دو۔ یہ ہجرت نہیں، یہ فرار ہے، ایک مظلوم قوم کا۔ سامنے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل چیخ اٹھتے ہیں، ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جواب مختصر ہے، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ لاٹھی پانی پر پڑتی ہے، سمندر پھٹ جاتا ہے، راستہ بن جاتا ہے، قوم پار ہو جاتی ہے۔ فرعون پیچھا کرتا ہے، غرور اب بھی زندہ ہے، اور پھر پانی واپس آ جاتا ہے۔ فرعون ڈوبتے ہوئے کہتا ہے، میں ایمان لایا، لیکن وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ طاقت، فوج، دولت، کچھ کام نہیں آتا۔